السلام علیکم 9th کلاس بیٹا، آج کے لیکچر میں ہم آیت نمبر 41 سے پڑھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو یا جان رکھو، انما کہ جو غنیم تم مال غنیمت لاؤ، جان رکھو کہ جو مال غنیمت تم لاؤ، من شیئن کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کا، خمسہ پانچواں حصہ، تو اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وَلِذِی الْقُرْبَى اور اہل قرابت کا یعنی رشتہ داروں کا، والیتامیٰ اور یتیموں کا، والمساکین اور محتاجوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم اگر تم، آمنتم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ اب یہاں تک با محاورہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ جان رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ کفار سے تم جو بھی مال غنیمت لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنِ السَّبِیلِ تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اہل قرابت کا، اور یتیموں کا، اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم خدا پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، یعنی کہ قرآن مجید، یوم الفرقانی فیصلے کے دن، یوم جس دن، تکا جمعانی دونوں فوجیں بھڑ گئیں، یعنی دونوں فوجیں لڑائی کے لیے آمنے سامنے آ گئیں، بھڑ گئیں، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بچوں، اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے کہ مال غنیمت کے کل 5 برابر حصے کیے جائیں، جن میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں، اور 5واں حصہ اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور مسافروں کی امداد کے لیے مال رکھا جائے، یعنی 5ویں حصے میں سے ان سب پر مال خرچ کیا جائے گا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ بچوں، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں۔ اذ انتم جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، قریب کے ناکے پر، وہم اور وہ یعنی وہ کافر، بالعدوۃ القصویٰ بعید کے ناکے پر تھے، دور کے کنارے پر تھے، والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، ولو اور اگر، تواعدتم تم قرارداد کر لیتے، تم آپس میں صلاح مشورہ کر لیتے، قرارداد کر لیتے، لاختلفتم تو تقدیم و تاخیر ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا، فی المیعاد مقررہ وقت میں یا وقت معین میں۔ یہاں سے با محاورہ سنا،
وَلَوْ تُوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ ولیکن لیکن لیجزی اللہ، لام زیر لی کا مطلب ہے بچوں تاکہ، یکزی پورا کر دے، اللہ اللہ تاکہ اللہ پورا کر دے، امرن کام، کانا مفعولا ہو کر رہنے والا، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا ہے اسے کر ہی ڈالے۔ آیت جاری ہے، نیکسٹ الفاظ دیکھیں۔ لیہلکا، لام زیر لی کا مطلب ہے تاکہ، یہلکا مرے، ہلاک ہو، تاکہ مرے، من ہلاکا جو مرے، جو ہلاک ہو، ان بینہ بصیرت پر، بصیرت جان کر، یقین جان کر، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جو زندہ رہے، یعنی جو زندہ رہے یا جو جیتا رہے، ان بینۃ بصیرت پر، حق جان کر، با محاورہ سنیں اس کا، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے یا زندہ رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق کو پہچان کر جیتا رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک خدا، لَسَمِيعٌ سنتا، علیم جانتا ہے، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ 9th کلاس لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کو، اور اس کو اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔